اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر وہ نور جب تک چاہا اللہ پاک نے اس کو جو ہے پردوں میں رکھا۔ وہ پردوں میں رہ کر کیا کرتا رہا؟ روایت میں آتا ہے وہ ذکر خدا کرتا رہا، ذکر خدا کرتا رہا۔ اسی لیے آسمانوں میں ہمارے نبی کا نام احمد ہے۔ کیا ہے؟ احمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ کیا ہے؟ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ جب اللہ کے سوا کوئی نہ تھا، نبی اکرم کا نور تھا، فقط اس نور کا کام یہی تھا کہ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا رہے۔ اتنی حمد و ثنا کی، اتنی حمد و ثنا کی کہ آسمان والوں میں احمد نام مشہور ہو گیا۔ آسمان والے میرے نبی کو احمد کے نام سے جانتے۔ پھر اللہ پاک نے المختصر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ نور کہاں رکھ دیا؟ آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا۔ پشت سمجھتے نہیں؟ کمر میں رکھ دیا۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے۔ اللہ کے حضور عرض کی مولا یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اے آدم نور محمدی تیری پشت میں ہے، یہ اس کے ادب میں کھڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا اس کو میری پیشانی میں رکھ دیا جائے۔ اللہ پاک نے وہ نور محمدی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا، ماتھے۔ وہ فرشتے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کا اور شوق بڑا، اور شوق بڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اس نور کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی کی طرف دیکھیں۔ جب ادھر دیکھا وہ نور محمدی اتنی دیر کے لیے اس میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ چمکا، آدم علیہ السلام نے انگلی کو بھی اٹھایا اور زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تب سے جو ہے یہ کلمہ ہمارے لیے لازمی کر دیا گیا کہ آپ کو شہادت دینی ہے تو ابا کے انداز میں دو۔ آدم علیہ السلام ابا ہے، بولے ابا کے انداز میں آپ شہادت دیجئے، تبھی آپ کی شہادت جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اسی لیے آج تک جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر جو ہے وہ کس کی نقل کی جاتی ہے؟ آدم علیہ السلام کی نقل کی جاتی ہے۔ پتہ چلا پیاروں کی پیاری پیاری ادائیں رب کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ آگے آنے والوں کے لیے اس کو عبادت بنا دیا جاتا ہے، اس کو عبادت بنا دیا جاتا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں پھر منتقل کر دیا گیا، ان کی پشت سے پھر ان کے بیٹے کی طرف، پھر ان کے بیٹے کی طرف، پھر ان کے بیٹے کی طرف، یہ سلسلہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچا؟ حضرت عبد المطلب تک پہنچا رضی اللہ۔ یہ کس کا نام ہے؟ میری ایک عادت ہے میں بچوں کے لیے تھوڑی سیرت کا سامان، حضور کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ بچوں حضور کے دادا کا نام ویسے مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، قاری صاحب نے ضرور یاد کرایا ہوگا، لیکن دور تک جہاں تک بھی آواز جا رہی ہو، میں جب سے میں نے ان بچوں کے بارے میں پڑھا سنا اور دیکھا کہ جن بچوں سے پوچھا جاتا ہے ذرا آپ محمد کے بارے میں بتائیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ارے مسلمانوں کے بچے ہو، تم نہیں بتاؤ گے تو کون بتائے گا؟ تو میری ایک عادت ہے کہ میں نے اپنی گفتگو میں ان چیزوں کو شامل کر لیا، اگرچہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہوگا کیا گفتگو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، نہیں، اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد نہیں ہوں گی تو پھر بڑی تو بعد میں آئے گا نا نمبر۔ حضور کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، پھر ان کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی۔ تو حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ یہ نور محمدی کہاں منتقل ہوا؟ حضرت عبداللہ کی پشت میں، اور حضرت عبداللہ کی پشت سے یہ نور محمدی شب جمعہ میں حضرت آمنہ کی شکم میں منتقل ہوا۔ شب جمعہ یہ جو چاہیے آج یہی نا،
یہ کیا ہے آج؟ شب جمعہ۔ یہ فضیلت پتہ ہے، یہ جمعرات جو بن گئی ہے، جمعرات یہ فضیلت والی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں جانتے ہو اس کو فضیلت کیوں ملی؟ جمعرات کی، جمعے سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو فضیلت کیوں ملی؟ کہا کیوں ملی؟ کہا اس لیے ملی کہ نور محمدی جو ہے اسی شب حضرت عبداللہ کی پشت سے آمنہ کے شکم مبارک میں پہنچا۔ اللہ پاک نے اس رات کو فضیلت عطا فرما دی کہ یہ رات ہفتے کی تمام راتوں میں افضل و اعلیٰ رات بنا دی گئی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ حضرت آمنہ جو ہماری نبی کی امی جان کا نام ہے اور کائنات کی اس سعادت مند اور خوش نصیب خاتون کا نام ہے کہ آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی مائیں ہیں انبیاء کی، آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد سے جتنی مائیں ہیں انبیاء کی وہ سب کی سب خوش نصیب کہ وہ نبیوں کی مائیں ہیں۔ لیکن اے آمنہ تیرے مقدر پر قربان جائیں، تو ایسے نبی کی ماں ہے جو صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے، وہ نبیوں کا بھی امام ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات کا تاجدار ہے۔ تجھے یہ شرف حاصل ہے اور ماؤں کو جو ہے عزت کا تاج عطا کیا جائے گا، مگر تیرے مقدر پر ساری مائیں رشک کرتی نظر آئیں گی کیونکہ تو عام ماں نہیں ہے، تو نبیوں کے امام کی ماں ہے، تو نبیوں کے امام کی ماں ہے۔ وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلام اللہ علیہ، دونوں ورڈ بولے جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب سے حضور میرے شکم میں آئے، شکم سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ پیٹ کے اندر میرا سارا گھر مہکنے لگا، سبحان اللہ۔ مجھے خوشبو آیا کرتی جدھر سے گزرا کرتی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، اور ہر مہینے میں ایک ایک یا دو دو نبیوں کا مجھے دیدار ہوا کرتا، اور باقاعدہ ہر نبی آنے کے بعد مجھے مبارکباد اور سلام پیش کیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس مہینے کی 12 تاریخ کس وقت میں آئے؟ سحر کے وقت میں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں نالج کی آپ کے لیے، خانہ کعبہ وہ گھر ہے دنیا میں فقط کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں برقرار، دور جاہلیت اور زمانہ جاہلیت میں بھی فقط دنیا کے اندر ایک گھر ایسا تھا کہ جو لوگ اسلام سے وابستہ نہیں تھے وہ بھی اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اہل فطرت بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں جو کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے وہ بھی اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ بات الگ رہی، طریقے اپنے الگ الگ تھے۔ محنت کر رہا تھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار جو مقام ابراہیم ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یا مقام ابراہیم کی طرف اسی جانب گھڑتا، جھکنے لگی، اور ایک آواز آئی عبد المطلب مبارک ہو، تمہیں جو ہے مبارک ہو۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں سرکار کے دادا، وہ تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب پہنچے، دروازہ کھولا، کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا لاؤ مجھے دکھایا جائے اس بچے کو۔ یہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے اندر والے گھر میں جیسے ہی داخل ہونا چاہا تو دیکھا کہ 2 بندے ہیں جو تلوار لیے دروازے پر کھڑے۔
روک دیا گیا، کہا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کہا بھئی میرا گھر ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا اس لیے نہیں جا سکتے کہ ابھی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ جو ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق، فرشتے اس کا دیدار کر رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب مل کے بولو، سب چوم کے بولو، مرحبا، نعرہ سبحان اللہ جزاک۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ سرکار کی ولادت ہے۔ حضرت حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا آپ نہیں جا سکتے، فرشتے دیدار کر رہے ہیں۔ اس وقت جو خواتین وہاں موجود تھیں، ایک خاتون کا بیان ہے کہ میری گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک غائب ہو گئے۔ میں پریشان ہوئی، کہاں چلے گئے؟ مجھے بتایا گیا آواز آئی مشرق میں ہے، پھر آواز آئی مغرب میں ہے، اس کے بعد آواز آئی کہ وہ ہستی ہے کہ جس کو مشرق بھی دے دیا گیا، مغرب بھی دے دیا گیا۔ پتا چلا اس کی حکومت مشرق میں بھی رہے گی، مغرب میں بھی رہے گی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یہ انہی کی آمد کی برکتیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ستارے جو آسمان پر نظر آ رہے ہیں یہ زمین سے قریب ہو گئے، گویا کہ اللہ پاک نے روشنی کے بڑھانے کا انتظام کر دیا۔ آج اگر اہل سنت روشنیوں میں اضافہ کرتے ہیں اس رات، تو کسی اور سنت یا بدعت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے روشنیوں کو بڑھا کر یہ درس دے دیا، یہ آنے والا تاریکیوں کو ختم کرنے والا ہے اور اجالوں کو بڑھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنت بھی یہ بتاتے ہیں کہ حضور کا جب ذکر پاک آتا ہے یا یہ وقت ولادت آتا ہے تو یوں تو ہم ہر سال، ہر لمحہ، ہر دن سرکار کا ذکر کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، خود بھی ہوتے ہیں، مگر جب یہ گھڑی آتی ہے تو ہمیں اس لمحے کی یاد آ جاتی ہے، اے اللہ تو نے ہم پر کرم فرمایا کہ پیارا آقا ہمیں عطا فرما دے۔ یہ ہو گیا سرکار کی ولادت کا تھوڑا سا تذکرہ۔ اب جو لوگ تذکرہ کرنے والے یا کرانے والے ہیں انہیں کچھ ملتا ہے کیا ملتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے خیر، لیکن پھر بھی آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں اور بڑے قابل عالم دین۔ ان کی بارگاہ میں حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے۔ شیخ شبلی کو شاید نہیں جانتے آپ لوگ، نام سنا ہوگا، سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں آپ۔ جب شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے تو ایک شعر پڑھا جاتا ہے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کرک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ جلیل القدر اولیاء میں سے، یعنی ولیوں میں سے بڑے ولی کہلاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بزرگوں میں ہیں سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ۔ میں عرض کر رہا تھا جب یہ پہنچے تو ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کھڑے ہو کر آپ کا سواگت کیا۔ پتا چلا کہ کوئی عظیم شخصیت آئے، کھڑے ہو کر استقبال کرنا یہ بزرگوں کی سنت۔ وہ صرف استقبال نہیں کیا بلکہ آپ پڑھا رہے تھے، آپ نے ایک کام اور کیا، آپ نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا، پیار کیا، پیشانی کو چوم لیا۔ بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی، حضرت واپس چلے گئے۔ شاگرد کہنے لگے حضرت مصافحہ بھی سمجھ میں آیا، معانقہ بھی سمجھ میں آیا، یہ آپ نے پیشانی کو بوسہ کیوں دیا؟ فرمایا جب میں نے یہ عمل دیکھا تو میرے بھی ذہن میں یہی سوال آیا تھا کہ آپ نے کہاں عمل دیکھا؟ کہا میں نے رات خواب میں دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہے،
آس پاس جو ہے عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے کہ جب شبلی تشریف لاتے ہیں اللہ کے رسول کھڑے ہو کر سواگت کرتے ہیں اور شبلی کے ماتھے کو بوسہ دیا گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شبلی کے ماتھے کو بوسہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے بوسہ دیا جا رہا ہے کہ یہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ والی آیت کریمہ روزانہ تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ میں نے اس کی ادا کو اتنا پسند کیا کہ اپنے تمام عاشقوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری ولادت کا تذکرہ کرتا ہے میں اس کو اٹھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا گیا۔ کیونکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کا اگر نچوڑ پیش کیا جائے تو سرکار کی ولادت کا تذکرہ ہے اس میں کیا ہے؟ سرکار کی ولادت کا آنے کا تذکرہ ہے، ان کی صفات اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جو سرکار کی ولادت کا اور سرکار کے کمالات کا تذکرہ کیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، خوشیوں کا اظہار بھی فرمایا۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو خوش کریں تو حضور کا ذکر کریں، حضور کا ذکر، اور حق ہے اس ذکر کا کہ اس کو کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ذکر کو کرنے والا خود خدا ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ خود خدا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ عاشقوں کی نظر سے قرآن پاک پڑھیں، بخدا آپ کو پورے کلام کے اندر نعت مصطفیٰ ملے گی، ذکر مصطفیٰ ملے گی۔ بس نظر عاشقوں والی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں مگر کس سے؟ سنیوں سے دلوائیں۔ کہا کیوں؟ کہا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کھروں سے تعلیم دلوائیں گے تو بچوں کے سینوں کے اندر عشق رسول پیدا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک سرکار غیب والے نہیں ہیں، ان کے نزدیک سرکار مختار نہیں ہے، ان کے نزدیک سرکار کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، مگر سنی کا عقیدہ یہ عقیدہ ہے کہ نہ سرکار مرے ہیں، نہ سرکار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بے اختیار بنائے گئے ہیں، بلکہ سرکار میرے با اختیار بھی بنائے گئے ہیں، علم غیب بھی دیا گیا ہے، سرکار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ۔ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں جب اپنے بچوں کو عشق رسول سکھانے کی، کیونکہ بات آ گئی تو اس کو بھی پورا کر دوں، اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ تو سنی والا سکھاؤ۔ کہا سنی والا کیسے؟ کہا اگر آپ کو اپنے بچوں کو عشق رسول سکھانا ہے، آپ کو ٹائم ملے دن کے اجالے میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑیں، آنگن میں لے آئیں، نکلتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کریں، بیٹا کیا ہے؟ بچہ کہے گا بابا سورج ہے۔ آپ اس سورج کے بارے میں بتائیں، یہ تقریباً چوتھے آسمان یا اس سے بھی اوپر ہے، یہ وہاں سے پشت کیے ہوئے، کیا کیے ہوئے؟ اس کا چہرہ نہیں ہے ہماری طرف، ابھی چہرہ قیامت کے دن ہے، پیٹھ ہے، تب اس کی روشنی یہ ہے۔ جب یہ شباب پر آتا ہے کسی دنیا کے اندر ہستی کی مجال نہیں کہ اس سے نظریں ملا سکتا، کوئی نہیں ملا سکتا۔ پھر آپ اپنے بچے کو اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہیں بیٹا کوئی اگر اسے اپنے پاس بلانا چاہے کیا یہ آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بیٹا کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جب یہ سورج چھپ گیا تھا مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، یہ سورج پلٹ آیا، یہ سورج پلٹ آیا۔ جب بچے کو ہم اس طرح بتائیں گے بچہ جانے گا کہ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے عظمت والا بنایا، ہمارے نبی کو اللہ پاک نے شان والا بنایا، ان کے دل کے اندر مصطفیٰ کی عظمت بھی بیٹھے گی، محبت بھی بیٹھے گی، شان بھی بیٹھے گی۔ کل جو بچہ بڑے ہو کر کسی بھی فیلڈ میں جائے گا، کوئی گمراہ کرنا چاہے گا تو وہ کہے گا نادان وہ تیرا نبی ہوگا، میرے نبی کی شان تو یہ ہے، زمین پر بھی اللہ نے حکومت دی، آسمان پر بھی اللہ پاک نے حکومت دی۔